السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن کورس لیول 1 کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین مشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا سبق ہے، سبق سے پہلے قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے شریعت میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ لا يفقه من قرأ القرآن، لا يفقه نہیں سمجھا اس نے، من قرأ القرآن جس نے قرآن پڑھا، فی اقل من ثلاث 3 دن سے کم میں جس نے قرآن کو پڑھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو شخص 3 دن سے پہلے ایک مکمل قرآن پاک ختم کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے نہ تو قرآن پاک کو اچھے سے سمجھا، نہ اس پر غور و فکر کیا۔ اور مطلب اس کا یہ بھی ہے حدیث کا کہ انسان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کی جائے، حتیٰ کہ قرآن کے پڑھنے میں بھی میانہ روی اختیار کی جائے۔ اتنی جلدی جلدی نہ کیا جائے کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہ آئے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ سب سے بہترین طریقہ قرآن پاک کو سیکھنے کا اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ وہ کیوں؟ جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تبھی جا کے تو ہم عمل کرنے کے قابل ہوں گے نا۔ اور جب ہم عمل کرنے کے قابل ہوں گے تو ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو بتا سکیں، دوسروں کو سکھا سکیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں متقین کی، مومنین کی چند صفات بیان کی ہے نا، ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رکھ دی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور مومن تو وہ ہیں کہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا۔ اب ہم نے دیا، اس سے مراد صرف یہی تو نہیں ہے نا کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں یا پیسہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہر نعمت رزق میں ہی شامل ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں جس کو علم کا رزق دیا گیا ہے وہ سب سے بہترین رزق ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے بہت تیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی معلوم ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ خلفائے راشدین یعنی آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرو۔ تو یہ وہ صحابی ہیں کہ ہم ان کے طور طریقے اپنائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے سورۃ البقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، وہ کتنے عرصے میں سیکھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ سیکھنے میں 8 سال لگائے، 8 سال صرف سورۃ البقرہ سیکھنے میں۔ اور آج ہم ایک کلاس شروع کر لینا تو ہمیں ہوتا ہے اچھا اتنا تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے تو یہ پورا کب ہوگا نا، اتنی تو ڈیوریشن ہے اس کی، تو پتہ نہیں یہ پورا بھی ہوگا کہ نہیں۔ تو دیکھیں ہم کیا چیز ہیں، ہماری سمجھ کس حد تک ہے، ہماری سمجھ کا پیمانہ کہاں تک ہے۔ اگر اتنے جلیل القدر صحابی اتنا عرصہ لگا رہے ہیں
پھر کوئی تو بات ہے. یعنی انہوں نے صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ ایک ایک کلمے کو سمجھا، اس پہ غور و فکر کیا، تب جا کے بات بنی. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام جب اپنے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے نا، تو کیا طریقہ کار تھا کہ جب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو جب چند اسباق ہو جاتے تو سبق روکا جاتا، پیچھے مڑ کے دیکھا جاتا جو کچھ ہم نے پڑھا ہے کیا ہم نے وہ سیکھا بھی ہے. ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سیکھنا، اس میں فرق ہے. پڑھنا تو بس پڑھ لیا، کلاس میں آئے پڑھ لیا، لیکن سیکھنا کیا ہے کہ جو پڑھا گیا تھا اس پہ غور و فکر کیا، اس پہ عمل کیا، اس کے مطابق کام کیا، یہ ہوتا ہے سیکھنا. تو چونکہ سنت نبوی پڑھانے کے معاملے میں یہی ہے کہ جب چند اسباق ہو جائیں تو سبق کو روکا جائے، اس کو ریوائز کیا جائے، اس کے مین پوائنٹ چیک کیے جائیں اور اپنی عملی زندگی کو چیک کیا جائے، تب اس کا حق ادا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں تو طریقہ کار ہم نے بھی وہی اپنانا ہے جو قرآن والوں کا ہے، جو اللہ والوں کا ہے، جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کے 73 فرقے ہیں، تو ان میں سے ایک فرقہ فرقہ ناجیہ ہے. اور فرقہ ناجیہ سے مراد وہ لوگ، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے رستے پر چلیں وہی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح حق کے ساتھ سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو الحمدللہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ کلمہ کیا ہوتا ہے. تو کلمہ بات کرنے کے دوران ہمارے جو بھی کلمات ہیں، ہماری زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں وہ کلمات ہیں. پھر وہ کلمات کبھی تو اسم ہوتے ہیں، کبھی وہ فعل ہوتے ہیں، اور کبھی وہ کلمات حروف ہوتے ہیں. حروف جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے حرف. ٹھیک ہے. تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، کسی بھی کام کو عربی میں فعل کہتے ہیں. اور حرف ایسا کلمہ ہے جس کا اپنا معنی تو ہے، لیکن اگر یہ اکیلا ہی آئے، اکیلا ہی استعمال ہو تو اس کو فائدہ نہیں دیتا. لیکن اگر یہ دو کلموں سے مل کے کام کرے تب اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ دو کلمے دونوں اسم بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کلمے فعل بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ دونوں کلمے اسم اور فعل بھی ہو سکتے ہیں. یہ کیسے استعمال ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب ہم حروف کا بیان پڑھیں گے نا تو وہاں پر آپ یہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے کل بات کی تھی کہ سب سے پہلے ہم فعل سیکھیں گے، کیونکہ فعل میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. فعل خود ایک مکمل جملہ بن جاتا ہے. جیسے کل بھی ہم نے مثالوں میں دیکھا تھا، ذہب وہ چلا گیا، یذهب وہ جاتا ہے، جا رہا ہے یا جائے گا. تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ اردو یا انگلش میں جب ہم فعل سیکھتے ہیں نا تو 3 طرح کا ہوتا ہے: فعل حال، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. اسی طرح انگلش میں سیکھیں تو پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. لیکن جب ہم عربی زبان میں فعل سیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے اردو اور انگلش کی نسبت. عربی زبان میں جب ہم فعل سیکھتے ہیں تو فعل کی 4 قسمیں بنتی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں. ٹھیک ہے. تو فعل ماضی کل ہم نے دیکھا تھا اس کی ڈیفینیشن کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو یا نہ ہونے کو ظاہر کرے، کسی کام کے کرنے کو یا نہ کرنے کو ظاہر کرے. جیسے فتح اس نے کھولا، نصر اس نے مدد کی. ٹھیک ہے. پھر فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ جیسے انگلش میں پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہے تو عربی میں ان دونوں کو ہی فعل مضارع کہتے ہیں. اسی طرح اردو میں حال اور مستقبل ہے تو عربی میں اسے فعل مضارع کہتے ہیں. اور فعل امر ایسا فعل ہے جس میں کسی کو کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، حکم دیا جائے، درخواست کی جائے، ریکویسٹ کی جائے، اسے فعل امر کہتے ہیں. اور فعل نہیں جس میں کسی کام سے
منع کیا جائے، کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، وہ ہے فعل نہیں. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہوتا ہے نہیں اور ایک ہوتا ہے فعل نہیں، تو اس کے لکھنے میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے نہ کرنا، مت کرو، مت کرنا. امر کا معنی حکم دینا ہوتا ہے، تو پھر اگر کوئی بڑا چھوٹے سے کہہ رہا تو پھر حکم بن جاتا ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹا بڑے سے کسی کام کے کرنے کا کہے تو وہ ریکویسٹ ہوتی ہے. تو چونکہ سب سے پہلے ہم فعل ماضی پڑھیں گے، اس لیے ہم زیادہ بات اسی پہ ہی کریں گے. پھر جب ہمارا فعل ماضی مکمل ہوگا پھر انشاءاللہ فعل مضارع، پھر امر اور پھر نہیں. تو فعل ماضی کی ڈیفینیشن تو آپ سب کو معلوم ہے، ماضی گزرا ہوا زمانہ ہے. تو کوئی بھی ایسا کام جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا تھا اسے کہتے ہیں فعل ماضی. اس نے کھولا، فتح، اس نے مدد کی، نصر. پھر اس طرح سے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کے کچھ اوزان ہوتے ہیں. اوزان وزن کی جمع ہے. فعل ماضی کے کچھ اوزان ہوتے ہیں، اور اوزان کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی فعل کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں 3 حروف کو سمجھنا ضروری ہے. اور 3 حروف کون سے ہیں؟ فا، عین، لام. انہی سے ہی اوزان بنتے ہیں. فا، عین، لام مل کے کیا بنتا ہے؟ فعل. جب ہم اس پہ حرکات لگائیں تو یہ بن جائے گا، اگر ہم اس پہ 3 زبر لگا دیں تو یہ بن جائے گا فعل. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ درمیانی حرف کی حرکت کے بدلنے سے فعل ماضی کے 3 وزن بنتے ہیں. وہ کون کون سے؟ دیکھیں، فعل، فعیل، فعول. کیا ابھی پڑھا؟ درمیانی حرف کی حرکت کے بدلنے سے. درمیانی حرف کون سا ہے؟ عین. اس کا مطلب ہے عین کی حرکت بدلنے سے فعل ماضی کے 3 وزن بنتے ہیں. فعل، فعیل، فعول. یعنی فعل ماضی جو 3 حرفی فعل ماضی ہوگا. آج آپ نے جب سبق ڈھونڈنا ہے نا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے، ایسے کلمات تلاش کرنے ہیں جو 3 حرفی ہوں. ٹھیک ہے، صرف 3 حرفی ہوں. تو یا تو ان تینوں پر زبر آ رہا ہو، جیسے یہاں پر ہے، فا پر بھی زبر ہے، عین پر بھی اور لام پر بھی. یا تو تینوں پر زبر آئے، یا پھر آخری، شروع میں اور آخر میں تو زبر آئی لیکن درمیان میں زیر آئی. 3 ہی حروف والا کلمہ ہو، شروع میں اور آخر میں زبر آئے اور درمیان میں زیر آئے، یا پھر شروع میں اور آخر میں تو زبر آئے اور درمیان میں پیش آ جائے. یہ کلمات آج آپ نے قرآن سے تلاش کرنی ہے. کس طرح سے؟ ایسا کلمہ دیکھنا ہے جو 3 حروف سے بنا ہو، اور پھر دیکھ لینا ہے کہ یا تو تینوں حروف پر زبر آ رہا ہو، یا پھر شروع اور آخر میں زبر آئے لیکن درمیان میں زیر آ جائے، شروع اور آخر میں زبر آئے لیکن درمیان میں پیش آ جائے. تو معنی ایک سا ہی رہتا ہے، فعل، فعیل، فعول. اس نے کیا. اس نے کیا کس کا معنی ہے؟ 3 زبر کا. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ تھا لفظ. ٹھیک ہے، تو عربی کب بنا؟ جب ہم نے اس پر حرکات لگائی. تو یہ 3 زبر ہے، 3 زبر کا معنی اس نے کیا. اسی طرح اگر درمیان میں زیر آ جائے لیکن شروع اور آخر میں زبر ہی رہے تو بھی معنی اس نے کیا. اسی طرح شروع میں اور آخر میں زبر آ جائے لیکن درمیان میں پیش آئے تو بھی معنی یہی رہے گا، اس نے کیا. ٹھیک ہے، مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی کے اوزان. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فعل ماضی عین کی زبر کے ساتھ. فعل ماضی عین کی زبر کے ساتھ، جیسے فعل. اس کے وزن پہ بننے والے فعل ضرب، نصر، شکر. فعل، فعل ہم کام کو کہتے ہیں، تو فعل اس نے کیا، کوئی بھی کام اس نے کیا. جیسے ضرب. آپ دیکھیں جب ہم نے عربی سیکھنی ہے نا تو ہمیں عربی کے بے شمار الفاظ ایسے ملیں گے جو کہ ہماری اردو میں موجود ہیں، بس ان پر ہم حرکات لگائیں تو عربی کے الفاظ بن جاتے ہیں. تو اس طرح سے بہت آسان ہے عربی زبان کے میننگ سیکھنا، کیونکہ زیادہ تر عربی زبان کا بہت بڑا حصہ ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے. جو الفاظ عربی کے ہیں وہی اردو کے، یعنی کہ جو الفاظ اردو میں عربی کے ہیں تو عربی میں بھی وہ سیم ہی رہتے ہیں. جیسے ضرب ہے تو یہ بھی ہم اردو میں یوز کر لیتے ہیں، ضرب لگانا ہے نا، ضرب لگانا.
یعنی کسی چیز سے مارنا، ہٹ کرنا. تو اسی طرح ضربہ 3 زبر کے ساتھ آ گیا، تو 3 زبر کا معنی ہم نے بتایا تھا اس نے کیا، تو ضرب کا معنی ہوا مارنا. تو ضربہ اس نے مارا، فعل ماضی ہے نا. جب فعل ماضی کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، تو فعل ماضی کے اردو ترجمے کے آخر میں الف، چھوٹی اے یا بڑی اے کے حروف آتے ہیں، جیسے اس نے مارا، اور اسی طرح میں نے کھایا، اس نے مدد کی، ہے نا، اس نے مدد کی. اس طرح کر کے جب ہم فعل ماضی کا اردو ترجمہ لگائیں تو اس کے آخر میں الف، چھوٹی اے اور بڑی اے کے حروف آتے ہیں. اور عربی میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ فعل ماضی ہے؟ ایک تو یہ 3 حروف پر مشتمل ہے، دوسرا اس پر 3 زبر آ رہے ہیں، تو یہ ہوا فعل ماضی. تو ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، 3 زبر اس نے، تو ضربہ اس نے مارا. پھر نصر، نصر، تو بعض اوقات ہم اردو میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کسے حاصل ہوتی ہے، تو نصرت سے ہی نصر ہے. نصرت کا معنی مدد، 3 زبر کا معنی اس نے کیا، تو نصر اس نے مدد کی، فعل ماضی، کیونکہ مدد کی اس کے آخر میں چھوٹی کی آ رہی ہے. اسی طرح شکر، یہ بالکل وہی لفظ ہے جو اردو میں ہم پڑھتے ہیں شکر، ہے نا، شکر. تو اس پہ ہم نے 3 زبر لگا دیے تو یہ عربی کا لفظ بن گیا، لیکن معنی اس کا شکر ہی رہے گا. 3 زبر کا معنی ہو گیا اس نے کیا، تو شکر اس نے شکر کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے الفاظ آج آپ نے قرآن پاک سے ڈھونڈنے ہیں. پھر ہم نے اس کا دوسرا وزن پڑھا تھا، فعل ماضی عین کی زیر کے ساتھ، یعنی کچھ کلمات ایسے ہوں گے جو 3 حروف ہوں گے اور ان کے شروع میں اور آخر میں تو زبر ہو، لیکن درمیانی حرف پر زیر آ جائے، تو اس کا مطلب بھی اس نے کیا ہی ہوتا ہے. جیسے سمیع، سین فا کلمہ ہو گیا، میم عین کلمہ اور آ لام کلمہ، سیم وزن بن رہا ہے نا، فعیل، سمیع، تو یہ وزن ہوتا ہے. جیسے یہاں بھی تھا فعل، ضرب، فعل، نصر، فعل، شکر. اسی طرح فعیلہ ہے تو سمیع، علیم، حمید. دیکھیں تینوں الفاظ ایسے ہیں جن کے درمیانی حرف پر زیر آ رہی ہے، تو ہم سین کو فا کلمہ مانیں گے، میم کو عین کلمہ اور عین کو لام کلمہ. تو یوں اس کے شروع میں زبر، آخر میں زبر اور سینٹر میں زیر آگی ہے، تو معنی اس کا بھی اس نے ہی ہوگا. تو سامیہ ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں سماعت، اس کی سماعت کمزور ہے یا اس کی سماعت بہت تیز ہے، تو سماعت کا معنی سننا. اسی طرح سامیہ کا معنی بھی سننا ہوا، اور یہ جو 2 زبر آ رہے ہیں شروع میں اور آخر میں، اس کا مطلب ہے اس نے، تو سامعہ اس نے سنا. اس نے سنا جب ہم اس کا ترجمہ لگا رہے ہیں نا، تو اس کے آخر میں الف آ رہا ہے جو کہ فعل ماضی کی علامت ہے. پھر علیمہ، علیمہ علم سے ہے، علم تو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو عالمہ اسی سے ہے. علم پر ہم نے حرکات لگا دی تو عربی کا ورڈ بن گیا فائلہ کے وزن پر عالمہ، تو 2 زبر کی وجہ سے مانا اس نے. عالمہ، علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا، واقفیت حاصل کرنا، آگاہ ہونا، تو یہی مطلب عالمہ کا ہے. عالمہ اس نے جانا، اس نے واقفیت حاصل کی، وہ کسی بات سے آگاہ ہوا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فعیلہ، حمیدہ، حمیدہ، حمیدہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حمد، حمد و ثنا. یہ ہماری اردو کی کتابیں ہیں تو پہلا ہی سبق ہمارا حمد کا ہوتا ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، اسے حمد کہتے ہیں. اور ویسے حمد کا معنی بھی تعریف کرنا ہی ہے. تو حمیدہ 2 زبر ہیں اس میں شروع میں اور آخر میں، تو جیسے 3 زبر کا معنی اس نے، اسی طرح 2 زبر کا معنی بھی اس نے. حمیدہ اس نے تعریف بیان کی. سمجھ آ رہی ہے نا، کتنا آسان طریقہ ہے نا، الحمدللہ. پھر اس کے بعد ہم نے فعل ماضی کا تیسرا وزن پڑھا تھا،
आइन की पेश के साथ, जैसे फाउला, फिर करूमा, शारूफा, बाउदा। देखें, का, फ, रू, उ, मा, ल, फाउला, करूमा, सेम वजन बन गया है ना। इसी तरह शारूफा, शुरू और आखिर में जबर, दरमियान में पेश। यहाँ ऐसे ही है ना, शुरू और आखिर में जबर है और दरमियान में पेश आ रहा है। इसी तरह बाउदा, शुरू और आखिर में जबर है और दरमियान में पेश आ रहा है। तो ये वजन कौन सा बन गया? फाउला। तो कारुमा, ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, करम करना, उसने करम किया, ऐसे ही है ना। तो इस तरह करम पर जब हमने हरकत लगाई तो अरबी का लफ्ज बन गया, लेकिन माना इसका अभी भी वही है, करम करना। तो दो जबर की वजह से उसने, तो कारुमा, उसने करम किया। इसी तरह शरूफा, कहते हैं फलां को फलां शर्फ हासिल हुआ। शर्फ हासिल होने से मुराद कि उसको इस चीज के साथ इज्जत दी गई है ना। तो शारूफा, उसने किया। और फिर जब हम इसका माना लगाएंगे दो जबर की वजह से उसने, तो शारूफा का माना इज्जत देना। तो शारूफा, उसने इज्जत दी। ठीक है, शारूफा, उसने इज्जत दी। और फिर है बाउदा। बाउदा, बाउदा का माना है दूर होना। जैसे बईद, बईद उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, बईद, करीब और बईद। तो बईद का माना होता है दूर होना। तो इसी उसी से ही बाउदा बन गया। तो माना इसका भी दूर ही है, दो जबर की वजह से। कौन सा दो जबर? जो शुरू और आखिर में है, उनकी वजह से माना हुआ उसने, या बाज़ औक़ात उसने की जगह पे वो भी दो जबर का माना होता है। ठीक है, तीन जबर या दो जबर का माना उसने किया या वो वो के साथ भी तर्जमा लगाया जाता है। जैसे बाउदा, वो दूर हुआ। ठीक है, वो दूर हुआ। शारूफा, वो मुअज्जज हुआ। बाउदा, वो दूर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने होमवर्क जो शेयर करना है ना, तो अपने कुरान पाक से इसी तरह कलिमात तलाश करने हैं जो तीन हरूफ से बने हों, और कभी उन तीनों पर जबर आ रहा हो, वो भी आपका फिल माजी है। कभी उन उनमें से पहले और आखिर पर जबर आए, दरमियान में जेर, वो भी फिल माजी। और फिर उनमें से अगर ऐसे कलिमात हों जिनके शुरू में और आखिर में तो जबर है लेकिन दरमियान में पेश आ जाए, तो वो भी फिल माजी है। तो इंशाल्लाह ताला आज आपने, जैसे मैंने ये स्लाइड बनाई हुई है ना, तो इस तरह से ही आपने अलग अलग करके जो फेल के वजन आपको मिलेंगे ना, आइन की जबर के साथ उनको आपने एक कॉलम में लिखना है, आइन की जेर वाले एक कॉलम में और आइन की पेश वाले दूसरे कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से और आपकी तवज्जो से, जब तक आप लोग तवज्जो से नहीं सुनेंगे ना, तब तक समझ नहीं आएगी। लेकिन मेरा इस बात पे यकीन है कि जो शख्स कोई भी लेक्चर हो, उसे ध्यान से उसके हक के साथ सुने, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे पूरी की पूरी समझ आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इंशाल्लाह ताला अभी आपसे सवाल जवाब का सेशन होगा, तो आप उसमें अपने सवालात क्लियर कर सकते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ से इजाज़त दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो काम आप लोग ना कुरान पाक से देखते हैं ना और आपको समझ आती है, जैसे भी आप ये ना परेशान हो अगर मैंने ग्रुप में शेयर किया तो ये गलत होगा तो क्या होगा, कोई इशू नहीं है। जिन जो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पे हैं ना, वो कौन सा पैदा होते ही उन्हें ओहदे मिल गए थे? उनसे भी बड़ी गलतियां हुई होती हैं, बड़ा कुछ उन्होंने भी सीख सीख के फिर ही वहां तक पहुंचे होते हैं। वो इस बात से डरते नहीं है कि अगर हमारा ये गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा बंदा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता ना, वो कभी भी सीख नहीं सकता। अगर इस कुर्सी पे आना है ना तो डरना नहीं है किसी से, अपनी पूरी तवज्जो से पूरी लगन से मेहनत करनी है। ये बिल्कुल नहीं सोचना हाँ टीचर क्या सोचेंगे, इसको समझ ही नहीं आई, या ग्रुप में इतने लोग वो क्या सोचेंगे। वो चाहे आपको देखते भी ना हो,
اور نہ ہی ٹیچر ایسا سوچتا ہے کہ اس کو سمجھ کیوں نہیں آئی. ٹیچر کا مقصد سکھانا ہے. آپ کو ایک بات کی نہیں سمجھ آئی، آپ وہ 100 بار بھی پوچھیں، آپ کو گائیڈ کیا جائے گا انشاءاللہ. مجھے صرف یہ ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے، ہر صورت سیکھنا ہے، طریقہ آپ جو بھی اختیار کریں، لیکن سبق آپ کا روزانہ گروپ میں آنا چاہیے. مجھے پھر صحیح سے اندازہ ہوگا نا آپ کو کیسی سمجھ آ رہی ہے، کہاں پر کمی بیشی آ رہی ہے، کہاں پر مجھے اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے، کہ میں کون سا طریقہ اختیار کروں کہ آپ کو اور بھی اچھی سمجھ آئے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.